محمد محمد دعائے شہزادی کونین، آپ کا یہ سیر روزہ مجالس کا اہتمام اور امیر المومنین کی شہادت کا یہ پرسہ سرکار ولی العصر امام زمان حجت دوراں میرے شہنشاہ معظم اپنی بارگاہ جلیلت القدر میں قبول و منظور فرمائے الہی آمین۔ ان تمام مجالس کا اجر آپ حاضرین اور بالخصوص و بالاخص سید انتصار شاہ صاحب کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور جتنے بھی اس وقت اس بارگاہ میں حاضرین موجود ہیں اور جو ناظرین و سامعین آج کی مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، ان تمام کے مرحومین کی ارواح تک پہنچائے الہی آمین۔ روز قیامت اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے الہی آمین۔ میرا مولا ہمیں آخری لمحے تک اپنی ولایت پر اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پر استقامت عطا فرمائے الہی آمین۔ سیر روزہ مجالس میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شہرہ افاق خطبات میں سے چند خطبات آپ کے سامنے تلاوت کریں گے۔ پہلی مجلس میں نے آپ کے سامنے خطبۃ البیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک خطبہ تلاوت کیا۔ بسم اللہ۔ آج میں اس خطبہ کے بارے میں پائے جانے والے ابہامات اور اعتراضات کو بنص معصوم اور مذہب شیعہ کی معتبر کتابوں سے ثابت کروں۔ بسم اللہ، کیا بات ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کوئی بھی انسان نہ عقل کل ہے نہ حرف آخر ہے، بے شک بے شک بے شک۔ اور فرمان معصوم ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے ہمارا کوئی فضائل پڑھا جائے اور تمہارے ذہنوں میں اس فضائل کے متعلق کوئی سوال ہو تو قطعاً اس فضائل کا انکار نہ کرنا، بلکہ اس فضائل کو ہماری طرف پلٹا دینا۔ اگر ہم چاہیں گے تو تمہیں معرفت دے دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو تمہارے ذہن سے اپنی فضیلت کو واپس لے لیں گے۔ میری آواز آپ سن پا رہے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ میری آواز آپ سن پا رہے ہیں؟ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں کچھ جملے اور کچھ چیزیں ہماری عقل میں نہیں آ رہی، تو کسی چیز کا عقل میں نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ جیسا کہ خدا نے واضح طور پہ فرمایا، رسالت مآب کے لیے یہ آیت مکہ میں اتری کہ عرب کے کافروں سے یہ کہہ دے کہ تمہارے ذہنوں میں اگر خدا نہیں آ رہا تو اس کا مطلب وجود خدا کا انکار نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جاہل کی تعریف میں کہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے خدا نے یہ کہا ہے کہ جوہلا کے ہاں ایک خاصیت یہ پائی جاتی ہے اور ان کے ہاں یہ علت پائی جاتی ہے کہ جس چیز کو وہ سمجھ نہیں سکتے وہ اس کا فوراً انکار کر دیتے۔ اور اگر تو یہ اعتراض اور اگر یہ سوال اپنے علم، اپنے ذہن اور اپنے عرفان کی وسعت کے لیے ہے تو میرا مالک آپ کے عرفان اور وسعت میں اضافہ فرمائے، اور اگر کوئی امیر المومنین کے کسی فضائل کا انکار امیر المومنین کی فضیلت کی وجہ سے کرے تو اس کا امیر المومنین کے فضائل کا سند مانگنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے سیدہ سے دربار میں سند مانگی گئی تھی۔ اب آپ سب سے پہلے سامعین ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا
کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی انسان عقل کل نہیں ہے اور حرف آخر نہیں ہے، کیلکولیٹر کا ایجاد کرنے والا بھی جب ہندسوں کو جمع اور تفریق میں لے کے جاتا ہے تو بے شک وہ معجد ہے کیلکولیٹر کا، لیکن اسے بھی کیلکولیٹر کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کمپیوٹر کا بنانے والا بغیر کمپیوٹر کے تمام تر سافٹ ویئر کا انجینئر اس سافٹ ویئر کے بغیر اپنے ذہن کے ساتھ اسے نہیں چلا سکتا۔ صحیح بات ہے، بے شک۔ اسے اپنی ہی ایجاد کے ذریعے اپنے ہی علم کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ کیا بات۔ اگر ایک کمپیوٹر کا خالی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے تو آپ اسے یہ کہہ کے نہیں اٹھا سکتے کہ تو اس کا بنانے والا ہے تو اس کا محتاج کیوں ہے، تو اس کے بغیر اپنے علم کا اظہار کر۔ وہ کہے گا کہ یہ میری ایجاد ہے لیکن میں اس لیے محتاج ہو گیا ہوں کہ اب میں اپنے علم کا اظہار اس کے بغیر نہیں کر سکتا، مجھے اپنے آپ منوانے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ محمد بے شک مخلوق خدا ہے لیکن خدا ان کے بغیر پہچانا نہیں جا سکتا۔ اگر خدا انہیں ہٹا دے گا تو خدا اپنی پہچان کیسے کروائے گا؟ لہذا خدا کو اپنی پہچان کروانے کے لیے، خدا کو اپنی معرفت کروانے کے لیے آل محمد کی جو ضرورت ہے، ہم اس ضرورت کو ہی ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ کیا بات۔ ولایت تکوینی، کیونکہ بچے بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، ولایت تکوینی کیا ہے؟ ولایت تکوینی اس اختیار کو کہتے ہیں جب اللہ اپنا تصرف ان کے ذریعے سے کائنات میں کرتا ہے اور انہیں وہ اختیار دیتا ہے کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے تمام امور بجا لائیں، تو اس لمحے کو ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ کیا بات۔ نعرہ اس میں زیادہ چاشنی پیدا کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے صلی اللہ محمد علیہ ایک واقعہ آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں۔ وہ واقعہ سنیے گا اور پھر میں آپ کو خطبۃ البیان کے جتنے بھی توثیقات ہیں، جتنے بھی خطبۃ البیان کی اسناد ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ امیر المومنین کا دور تھا۔ زید نامی ایک شخص امیر المومنین کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، میں بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرتا ہوں اور زہد کرتا ہوں اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہوں اور میں ایک متقی شخص ہوں۔ اس نے جب امیر المومنین کے سامنے کہا کہ میں متقی شخص ہوں تو امیر المومنین نے فرمایا کیا تمہیں متقی کی تعریف کا پتہ ہے؟ مولا متقی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا متقی تو وہ ہے جو قرآن کی ہر آیت پہ عمل کرتا ہوں۔ تو اگر تو قرآن کی ہر آیت پہ عمل کرتا ہے تو مجھے بتا تو نے الف لام میم پہ عمل کیسے کیا؟ ہو گیا۔ مولانا نے فرمایا چل میں دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ جب میرے محمد سے سرگوشی کرو تو صدقہ دیا کرو۔ تو تم نے جب بھی نبی سے بات کی تم نے کتنی دفعہ صدقہ دیا؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر تو ان دو آیتوں پہ ہی عمل نہیں کرتا تو آیتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، تو پھر تو مجھے بتا تم متقی کیسا؟ اس نے کہا مولا میں تو اپنی کثرت عبادت اپنے زہد کی وجہ سے خود کو متقی سمجھتا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا تیرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو علی کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے متقی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اپنی کثرت عبادت پہ ناز، ذرا واقعہ سنیے گا توجہ سے، تو اپنی کثرت عبادت پہ ناز اپنے امام کے سامنے کر رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ پہلے جا کے پتہ کرو کہ متقی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا یا علی میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کیا کروں تو میں متقی بنوں۔ امیر المومنین نے فرمایا سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ چیز نکال کہ تو بہت بڑا عابد ہے۔ تو اپنی عبادت پہ ناز کرنا چھوڑ، اپنی عبادت پہ تکبر کرنا چھوڑ۔ چلا گیا صحراؤں میں جا کے اپنی نفس کی نفی کرنا شروع کی کہ میں جو اتنا عرصہ مصلی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو عابد اور زاہد بناتا رہا، اب میں اپنے آپ کو
اپنی ذات کی نفی کر کے میں عارف بننے کی کوشش کروں. میں امیر المومنین کی بارگاہ میں گیا, کہنے لگا مولا ایک عرصہ سے صحراؤں میں رہا ہوں, اپنی ذات کی نفی کی, اب میں عابد سے عارف ہو گیا ہوں, تو اب آپ میری معرفت کا امتحان لیں. امیر المومنین نے فرمایا مجھے بتا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہنے لگا یا علی بے شک کرتا ہوں. فرمایا کتنی محبت کرتا ہے؟ فرمایا امیر المومنین بہت زیادہ. امیر المومنین فرمایا پھر سوچ کے بتا تیرے دل میں میرے لیے کتنی محبت. کہنے لگا مولا آپ دلوں میں جھانک سکتے ہیں, دل میں جھانک کے دیکھ لیجئے, دل کو چیر کے دیکھ لیجئے, میرے دل میں آپ کی محبت کثرت کے ساتھ ہے, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. مولا فرمایا میرے علاوہ کسی سے محبت تو نہیں کرتا؟ کہنے لگا نہیں مولا. فرمایا کیا تو مجھے بتا تو اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ کہنے لگا میں کرتا ہوں. مولا نے فرمایا اس کا مطلب ہے تو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور مجھ سے بھی محبت کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں یا علی میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ سے بھی محبت کرتا ہوں. مولا نے فرمایا اٹھ میرے دربار سے چلا جا, کیونکہ تو دو کے ساتھ محبت کرتا ہے اور مجھے تو ایک والا چاہیے. آپ ذرا دیکھیے گا مولا معرفت کیسے سکھا رہے ہیں. یہ اٹھا, مولا نے فرمایا ان دو میں سے ایک کو چھوڑ, پھر میری بارگاہ میں آ, جس سے بھی کرنی ہے ایک سے کر, یا اللہ سے کر یا علی سے کر. مولا کی بارگاہ سے اٹھ کے چلا گیا اور پھر صحراؤں میں دل میں خیال کرے کہ آپ دل سے اللہ کو نکالوں یا علی کو نکالوں, اللہ کو نکالوں یا علی کو نکالوں, اللہ کو نکالوں تو کہاں جاؤں گا, علی کو نکالوں تو پھر کہاں جاؤں گا. اس سوال کے جواب میں صحراؤں میں پھرتا رہا. ایک دن ریت کے ٹیلے میں بیٹھا ہوا تھا, قریب سے میسم تمار کا غزر ہوا. جب میسم تمار کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا کے آ رہے تھے, بات میری آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل, بسم اللہ بسم اللہ. کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا کے جناب میسم تمار آ رہے تھے. میسم تمار اس کے پاس رکے اور فرمایا اے شخص کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ایک سوال کی تلاش میں. میسم تمار نے کہا وہ سوال چھوڑ, اور اپنے ہاتھ سے کھجور اس کے سامنے کر کے کہا یہ کھجور کھا. اس نے منہ کھولا, میسم تمار نے کھجور اس کے منہ میں رکھا. کھجور منہ میں رکھنے کے بعد میسم تمار کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا تو کون ہے؟ فرمایا میسم. میسم کا نام آیا, کہنے لگا وہی میسم؟ جناب میسم تمار نے کہا ہاں ہاں وہی میسم. علی کا نوکر؟ ہاں علی کا. کہنے لگا میسم تم سے ایک سوال پوچھوں؟ تو جو علی کا نوکر ہے. مولا نے مجھے ایک الجھن میں ڈال دیا, کیا وہ سوال کا جواب تیرے پاس ہے؟ میسم تمار نے کہا تو علی کا عارف بننے چلا ہے, ابھی تو میسم کا عارف بھی نہیں ہوا. کس بات پہ؟ فرمایا تم مجھ سے سوال پہلے کرے گا تو میں بتاؤں گا, میں جانتا ہوں تیرے اندر کا سوال کیا ہے. کہنے لگا پھر جواب دے. میسم تمار نے کہا اس کھجور کے اندر تیرے سوال کا جواب. کہنے لگا میسم کھجور میں سوال کا جواب کیسے؟ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ میسم تمار نے کہا مجھے خود امیر المومنین نے بھیجا. علی نے فرمایا تھا کہ میسم جہاں سے کھجوریں خریدا آج وہاں سے نہ خریدنا, آج فلاں باغ سے کھجوریں خرید کے لا, اور جب وہاں سے واپس پلٹے گا تو رستے میں ریت میں ٹیلا ہوا ایک بے چین بدن نظر آئے گا, اس کو میری طرف سے یہ کھجور کھلا دینا. کھجور کھلا دے گا تو اس کو اس کے سوال کا جواب مل جائے گا. آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولی اور دوڑا امیر المومنین کی بارگاہ میں. امیر المومنین کی بارگاہ میں گر کے کہنے لگا یا علی مجھے سوال کا جواب مل گیا. علی نے فرمایا کس کو دل سے نکال کے آیا, اللہ کو یا علی کو؟ علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا مجھے جواب مل گیا, آپ دو نہیں آپ ایک ہیں. آپ کی معرفت ہی اللہ کی معرفت, آپ کی پہچان ہی اللہ کی پہچان ہے. اور اس میں ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں حدیثیں میں نقل کر سکتا ہوں کہ رسالت امام نے فرمایا اے علی تیری معرفت ہی اللہ کی معرفت. دعائے معرفت جو
کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے نفس کی معرفت عطا فرما. اگر میں نے نفس کی معرفت نہ کی تو میں تیری معرفت کیسے کروں گا؟ اور مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر میں نے تیری حجت کو نہیں پہچانا تو میں نے تجھے نہیں پہچانا. بے شک سبحان اللہ. لہذا خطبۃ البیان امیر المومنین کی معرفت ہے، اور امیر المومنین کی معرفت ہی اصل میں اللہ کی معرفت. اب مجھے خبر نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں خطبۃ البیان نہیں آتا، کیا وہ امیر المومنین کے فضائل کا انکار کرنا چاہتے ہیں یا وہ اللہ کی طاقت کا انکار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بات. حضرت امیر المومنین کے خطبات، مکتوبات اور فرمودات پر مشتمل جو کتاب ہے نہج البلاغہ، میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی مولا کے بہت سارے خطبات ہیں جو نہج البلاغہ میں تو نہیں، لیکن نہج البلاغہ میں نہ ہونا ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. نہج البلاغہ سید رضی نے جو خطبات جمع کیے تھے ان کا مجموعہ ہے. خطبۃ البیان کے لیے، خطبۃ البیان میں امیر المومنین نے جہاں اپنا فضائل بیان کیا تھا وہاں آخر میں اپنے آخری بیٹے کے ظہور کی نشانیاں بھی بتائی تھی. لیکن خطبۃ البیان کا انکار کرنے والے آخری حصے کو لے کے ظہور کی نشانیاں تو پڑھ دیتے ہیں لیکن علی کے فضائل کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ویڈیو یقیناً محفوظ رہے گی، اور مجھے انتصار شاہ صاحب نے بہت تھوڑا پہلے یہ بتایا. اگر یہ دن میں مجھے بتا دیتے تو میں شاید کتابوں کے سکین جو ہیں وہ سامنے رکھ دیتا، کیونکہ لیکن اب بھی ویڈیو ریکارڈ کی صورت میں موجود رہے گی. تو لہذا جو بھی اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے سرگرداں ہے وہ ان حوالہ جات کو نوٹ کرے. مرحوم مرزائی کمی صاحب قوانین الاصول، کتاب کا نام ہے قوانین الاصول، انہوں نے اس خطبے کو اپنی ایک دوسری کتاب جامع الشتات کی آخر میں ذکر کیا، اور اس خطبے کے اوپر جتنے بھی اشکالات پر ان پر تفصیلی بحث کی، اور اس خطبے کو مولا امیر المومنین سے رد کرنے کے بعد رد کرنے والوں کے لیے تمام حوالہ جات لکھے، اور توجیہ بیان کرتے ہوئے جو حوالہ دیا وہ بصائر الدرجات، اور بصائر الدرجات کا باب نوادر فی الائمہ، اس میں ایک روایت کو نقل کیا. اس کتاب کی روایت کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج خدا نے اپنے رسول سے فرمایا، ہو وا الاول والآخر والظاہر والباطن. علی کے بارے میں خدا نے معراج میں بتایا کہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. اور انہوں نے اس طرح کی ایک حدیث اختصاص سے مفید، شیخ مفید سے انہوں نے اس کا بھی حوالہ لکھا. اور علامہ جعفر مرتضی عاملی نے اپنی کتاب دراست فی علامات الظہور میں اس خطبۃ البیان، اس کی رد کرنے والوں پر ایک مکمل بحث کی ہے. اس طرح اگلی کتاب شرح مقدمہ کیسری میں حکیم متعالی سید جلال الدین نے اس خطبے کی اور اس خطبے جیسے دوسرے خطبوں پہ ایک شرح لکھی ہے. مولانا حافظ رجب انار اللہ برہانہ نے اس خطبے کو اپنی کتاب میں مکمل طور پہ ذکر کیا ہے. خطبۃ البیان یہ منسوب ہے امیر المومنین سے. اب اس کا انکار کرنے والے جو انکار کرتے ہیں، اب میں نے کتابوں کے حوالے پہلے لکھوا دیے کہ کن کن کتابوں میں اس خطبے کی سند درج ہے اور کتنے مستند علماء نے اس خطبے کی سند لکھی ہے، لیکن اب میں انہیں تفصیلی جواب دینے کے لیے خطبۃ البیان کے ایک ایک جملے کو شیعہ کتابوں سے ثابت کرنے لگا. اگر میں صرف خطبۃ البیان کا کہوں نا، خطبۃ البیان کے بارے میں وہاں پہ لکھا ہے، تو پھر بھی لوگ اعتراض و تو ابہامات میں رہیں گے، تو کیوں نہ میں ایک ایک جملہ کتابوں سے ثابت کر دوں. علامہ مجلسی کے والد، اب علامہ مجلسی سے کون شیعہ جو انکار کرے، جس نے بہار الانوار کا نام سنا ہے وہ علامہ مجلسی کا نام بھی جانتا ہے، اور جو علامہ مجلسی کو جانتا ہے وہ علامہ مجلسی کے والد علامہ محمد تقی مجلسی اول ان کو بھی جانتا ہے.
انہوں نے اس خطبے کی شرح میں ایک کتاب تالیف کی ہے. میں نے کتنا بڑا حوالہ دیا ہے. علامہ باقر مجلسی صاحب بحار الانوار، شیعہ مذہب میں پہاڑ جتنا قد ہے علامہ مجلسی کا. کوئی شیعہ مجلسی کا، اصولی شیعہ مجلسی کا انکار کرے گا تو اسے مذہب جعفریہ کی اسناد کا انکار کرنا پڑے گا، مذہب جعفریہ کی اصل کا انکار کرنا پڑے گا. ان کے والد مجلسی اول محمد تقی، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے مقدمے میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مخفی نہ رہے. کتاب کا نام توالیع الانوار، توالیع الانوار، صفحہ نمبر 258. وہ کہتے ہیں مخفی نہ رہے کہ خطبہ مبارکہ بخطبۃ البیان امیر المومنین امام المتقین وارث علوم الانبیاء اور مرسلین علی ابن ابی طالب کلام اللہ الناطق کہ جملہ خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے. اب ذرا جملہ سنیے گا مجلسی اول کا. وہ کہتے ہیں جو نہایت ہی پیچیدہ اور مشکل تھا، اس فقیر بے بذات تقی مجلسی نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کی شرح کی ہے. تقی مجلسی کہتے ہیں خطبۃ البیان کی شرح کرنا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی بساط کے مطابق اس کی شرح کر دی. اب علامہ نوری الفیض القدسی صفحہ نمبر 9 میں، علامہ قمی سفینۃ البحار کی جلد نمبر 1 میں علامہ تقی مجلسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے عالم یگانہ تھے جن کی جلالت، بلندی، عظمت، رتبہ اور علوم میں شک کرنے والا، انکار کرنے والا ایسا متحیر گناہگار ہے کہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیا بات. آپ دوسرا حوالہ سنیے. علامہ محمد مہدی، یہ طوالِ کتاب کے صفحہ نمبر 258 میں رقم دراز ہے کہ اس خطبے کا امیر المومنین سے صادر ہونے کا انکار کرنا. اب جملہ سنیے گا. یہ علامہ محمد مہدی تنکابنی وہ کہتے ہیں کہ خطبۃ البیان کا انکار کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کفر کیا. تیسرا حوالہ لکھے حضرت علامہ سید نعمت اللہ الجزائری، مذہب شیعہ میں صاحب اس جناب نعمت اللہ جزائری، ان کا رتبہ علماء سے جا کے دریافت کیجئے گا کہ نعمت اللہ جزائری کس پائے کے عالم دین تھے. انہوں نے اپنی کتاب انوار النمانیہ میں صفحہ نمبر 12 میں خطبۃ البیان کے متعلق فرمایا حی الاسرار التی لا یعرف معنی الا العلماء الراسخون. خطبۃ البیان وہ راز الہی ہے جس کے معنی صرف راسخین علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. کیا بات. وہ کہتے ہیں خطبۃ البیان کو وہی علماء سمجھیں گے جنہیں علم راسخ ملا ہے. کیا بات. خطبۃ البیان کا بیشتر حصہ شیعہ کی کتب معتبر میں موجود ہے. اب میں نے کہا تھا کہ میں ایک ایک جملہ ثابت کر دیتا ہوں. خطبۃ البیان میں نے جب آپ کے سامنے پڑھا تھا تو میں نے سب سے پہلا جملہ پڑھا تھا کہ امیر المومنین نے فرمایا انا الذی عندی مفاتیح الغیب، میں وہ علی ہوں جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. بے شک. اب اس جملے کو، اسی جملے کو بحار الانوار کی جلد نمبر 9 میں اور دمۃ الثاقبہ میں تفسیر فرات میں ابراہیم کوفی نے اسی جملے کو لکھا ہے. اور وہ اس جملے کو لکھتے ہیں کہ امیر المومنین وہ ہستی ہے جس کے پاس غیب کی مکمل قدرت ہے اور غیب کی چابیاں رکھتے ہیں. اور انہوں نے تفسیر برہان میں بصائر الدرجات میں نقل کیا ہے کہ علی الاول، علی الآخر و ہوا بکل شیء علیم، علی اول بھی ہے، علی آخر بھی ہے اور علی ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے. خطبۃ البیان کا دوسرا جملہ تھا انا الذی قال فی رسول اللہ انا مدینۃ العلم وعلی اربابها.
تو میرا خیال ہے کہ اس جملے کے لیے تو مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو اہل سنت بھی مانتے ہیں نبی کی حدیث کو۔ اس کے آگے اگلا تیسرا جملہ ہے انا المتولی الحساب الخلق، میں وہ ہوں جو مخلوقات کا حساب لوں گا۔ اس کا حوالہ زیارت جامعہ میں پڑھ لیجئے، مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے۔ زیارت جامعہ ہر شیعہ پڑھتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مخلوقات کی باز گشت تمہاری طرف اور ان کا حساب بھی تم پر ہے، یعنی کہ آل محمد کے لیے یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ مخلوقات کی پوچھ گچھ بھی آپ نے کرنی ہے اور ان کا حساب بھی آپ نے لینا ہے۔ تفسیر برہان، منتخب البصائر، یہ دو کتابیں، اس میں مولا علی کا کلام، یہ جملہ لکھا ہوا ہے عیاب الخلق وانا صاحب الحساب الخلق، کہ میں وہ ہوں جو قیامت والے دن مخلوقات کا حساب لوں گا۔ اگلا جملہ ہے انا الذی عندی علم الکتاب علی مکان وما یکون۔ اب اس جملے کو کہاں سے ثابت کرنا ہے؟ تفسیر کمی، بصائر الدرجات، بحار الانوار، ان تینوں کتابوں میں یہی جملہ حدیث کے ساتھ مروی کیا گیا ہے۔ اگلا انا الذی عندی فصل الخطاب وانا قسیم الجنت والنار، کہ میں وہ ہوں جو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہ جملہ بھی صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، یہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگلا جملہ ہے انا حجت اللہ علی ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ میں زمین اور آسمان پر اللہ کی حجت ہوں۔ یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 8 میں ایک مکمل باب ہے کہ آل محمد تمام مخلوقات پر حجت ہے۔ بے شک۔ انا حسن علم اللہ والقائم بالقسط، یہ بھی بحار الانوار پہ لکھا ہوا ہے۔ اگلا جملہ انا اسم اللہ الحسنى التي امر اللہ ان يدعو بها، ہم اللہ کا وہ اسماء حسنى ہے جس کے ذریعے اللہ کو بلایا جاتا ہے۔ یہ جملہ بحار الانوار میں لکھا ہوا ہے، مرات الانوار میں لکھا ہوا ہے، انوار النمانیہ میں لکھا ہوا ہے، مدینۃ المعاجز میں لکھا ہوا ہے، تفسیر برہان میں لکھا ہوا ہے کہ نحن اسماء الحسنى، ہم اللہ کے اسماء حسنى ہیں، ہم اللہ کے اسماء حسنى ہیں۔ اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے میرے اسماء حسنى کے ساتھ پکارا کرو، میرے اسماء حسنى کے ساتھ پکارو۔ اسماء حسنى کو میں اور آسان کر دیتا ہوں، خدا کہتا ہے کہ مجھے میرے پاک ناموں سے پکارو، اور علی فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کے وہ پاک نام ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر علی کو پکاریں گے تو اللہ کو پکارا ہے، اگر محمد کو پکاریں گے تو اللہ کو پکارا ہے، حسن کو پکاریں گے تو اللہ کو پکارا ہے، حسین کو پکاریں گے تو اللہ کو پکارا ہے۔ یا میں بات مختصر کر دیتا ہوں کہ ان کو بلانا ہی اصل میں اللہ کو بلانا ہے۔ انا صاحب النوح، کہ میں ہی نوح کا منجی ہوں، میں ہی ایوب کو مشکل سے بچانے والا ہوں، میں ہی یونس کی مشکل میں مدد کرنے والا ہوں۔ تو یہ جملہ بھی شیعہ کتابوں سے ثابت کر دیتے ہیں۔ مختصر البصائر لکھ لیں، صفحہ نمبر پیج نمبر 33، تفسیر برہان، طوالع الانوار، ان تینوں کتابوں میں یہ ایک حدیث لکھی ہے، ایک فرمان لکھا ہے امیر المومنین کا، انا صاحب المدین و محلک الفرعون و منجع موسیٰ، میں صاحب مدین ہوں، میں فرعون کو ہلاک کرنے والا ہوں اور موسیٰ کو بچانے والا ہوں۔ کیا بات، جیو جیو۔ اس کا اگلا جملہ ہے خطبۃ البیان کا، انا الذی عندی الف الکتاب من کتاب الانبیاء، میں وہ ہوں جس کا ذکر انبیاء کے صحیفوں میں ہو چکا ہے۔ تو اس جملے کے لیے بحار الانوار کی جلد نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے، ارشاد القلوب میں لکھا ہوا ہے، کتاب المحتضر میں لکھا ہوا ہے، ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے امیر المومنین کا فرمان، عندی علم الالف کتاب انزل اللہ علی شیش خمسین صحیفۃ علی الادریس، کہ میں وہ ہوں جس کا ذکر آسمان کے صحیفوں میں سے شیش میں بھی ہوا ہے اور ادریس میں بھی ہوا ہے۔ اگلا جملہ ہے خطبۃ البیان کا، دعوت الارض، میں ہی زمین کا بچھانے والا ہوں۔
اب اس جملے کو اگر آپ کہیں گے یہ خطبۃ البیان میں غلط ہے تو پھر آپ کو مرزا ابو الحسن شریف کی مرآت الانوار کے صفحہ نمبر 99 میں سے بھی اس کو نکالنا پڑے گا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ دعوت الارض ہوں جو قیامت کو ظاہر ہوں گا. کیا بات ہے جی انا اب یہ جملے جو مجھے خبر ہے نا کہ جو جملے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں میں وہی جملے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ مکمل خطبۃ البیان کا ایک ایک جملہ ثابت کروں گا تو وقت بہت زیادہ لگے گا، لیکن جس جملے سے تکلیف ہوتی ہے میں وہ چبھن والے جملے آپ کے سامنے کیا کتاب و ثابت کر رہا ہوں. انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی نماز ہوں. اب یہ کہیں گے یہ کہاں پہ دی، تو آئیے ہم یہ بھی دکھا دیتے ہیں یہ کہاں پہ. یہ مرآت الانوار کے صفحہ نمبر 166 پیج 166 میں ایک حدیث ہے، بہار کی جلد نمبر 8 میں 150 پہ ہے، ایک پورا باب ہے انہ الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصیام. اس میں مکمل لکھا ہوا ہے امیر المومنین کے اس فرمان کو کہ میں مومن کی نماز ہوں اور میں مومن کی زکوٰۃ ہوں. انا آیت اللہ الکبریٰ، بے شک میں ہی اللہ کی آیت کبریٰ ہوں. اس کے بارے میں تفسیر برہان میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے میرا حبیب تمہیں عرش پہ اس لیے بلایا ہے تاکہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دیکھے. یہ جو معراج کی آیت پڑھی جاتی ہے اس میں ایک لفظ پڑھا جاتا ہے کہ میں نے تمہیں عرش پہ بلایا ہے تاکہ تو آیت کبریٰ کو دیکھ سکے، تاکہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کو دیکھ سکے. کیا بات میں دشمنان فضائل علی کو متوجہ کر کے کہتا ہوں کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں عرش پہ بلایا ہے تاکہ تو میری آیت کبریٰ کو دیکھے. اس کا مطلب ہے کہ معراج کی کہانی میں 3 کردار ہیں، ایک بلانے والا، ایک جانے والا اور ایک نشانی. اگر کہیں گے کہ نشانی اللہ ہے تو آیت بتا رہی ہے کہ نشانی اللہ نہیں، کیونکہ اللہ نے دکھانی ہے. نشانی مصطفیٰ بھی نہیں، مصطفیٰ نے دیکھنی ہے. خدا کہہ رہا پہلے جملے کو سمجھیے، خدا کہتا ہے عرش پہ آ، معراج پہ آ، میں نے تمہیں معراج پہ اس لیے بلایا تاکہ میں تجھے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک آیت الکبریٰ دکھاؤں، ایک بڑی نشانی دکھاؤں. اس کا مطلب کہ معراج میں 3 کردار، بلانے والا، جانے والا، نشانی. نشانی اللہ بھی نہیں، اللہ نے دکھائی. نشانی مصطفیٰ بھی نہیں، مصطفیٰ نے دیکھی. اس کا مطلب نشانی وہ ہے کہ جسے باہر سے دیکھو تو محمد جیسا ہو، پردے کے اندر سے دیکھو تو اللہ کے لہجے میں اللہ جیسا ہو. اور ویسے بھی نشانی وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے. کیا بات ہے جی. معراج میں ایک اللہ تھا، ایک مصطفیٰ تھے اور ایک نشانی تھی. اکثر کسی بیٹے کی شباہت یا کردار باپ سے ملتا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ اپنے باپ کی نشانی ہے. کیوں؟ یعنی کہ یہ باپ جیسا ہے. چلے میں بات کو اور آسان کر دیتا ہوں. پاکستان میں تو یہی سلسلہ پایا جاتا ہے، یو ایس اے کے میں الیکشن سسٹم کو نہیں سمجھتا. جب ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کینڈیڈیٹ کا نام نہیں ہوتا، اس کے پارٹی کی نشانی ہوتی ہے. جس نے ووٹ کاسٹ کرنی ہوتی ہے اسے پتا ہے کہ میں نے کس نشان پہ سٹیمپ لگانی ہے. نشانی وہ ہے جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے.
نشانی وہ ہے جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے، بات کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں۔ خدا نے کہا میں نے معراج میں اپنے مصطفیٰ کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھائی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ معراج میں کون نظر آیا تھا، لیکن اگر چہرہ نظر آیا تھا تو وجہ اللہ ہونا چاہیے، اگر ہاتھ نظر آیا تھا تو ید اللہ ہونا چاہیے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ امیر المومنین اللہ کا ہاتھ نہیں ہے تو اسے میں شیعہ کتابوں سے کیا، میں ایک متعصب قسم کے سنی کی کتاب سے بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ الفاروق کتاب کا نام ہے، حوالہ نوٹ کر لیں۔ الفاروق کس نے لکھی؟ شبلی نعمانی نے، سنی عالم دین ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خلیفہ کے دور میں ایک شخص دوران طواف احرام کی حالت میں مستورات کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یا امیر المومنین نے اسے اس حالت میں دیکھا تو امیر المومنین نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ وہ خلیفہ کے پاس چلا گیا اور اس نے جا کے علی کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میں حالت طواف میں حالت احرام میں تھا اور مجھے علی نے مارا۔ اب الفاروق میں شبلی نعمانی کہتا ہے کہ خلیفہ تخت سے نیچے اترا، اس نے اس کی دوسری گال پہ تھپڑ مار دیا، اس نے کہا میں ادھر کی شکایت لے کے آیا تھا، آپ نے ادھر کیوں ماری؟ تو اب میرا خیال ہے دشمن فضائل علی مکسر کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ شبلی نعمانی جیسا بندہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ خلیفہ وقت دے کے کہتا تو علی کی شکایت کرنے نہیں آیا، تو نے کہا ہے کہ مجھے علی نے مارا، تجھے علی نے نہیں مارا، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا اور اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا۔ تو اب جس کو خطبۃ البیان کا انکار ہے وہ مجھے امیر المومنین کے بغیر اللہ کی پہچان کر کے دکھائے۔ اگر آپ خطبۃ البیان نہیں سمجھتے تو پھر یقیناً آپ ولایت تکوینی کو نہیں سمجھتے۔ اس میں خطبۃ البیان میں کس چیز پہ اعتراض ہے؟ اس چیز پہ اعتراض ہے نا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں میں زمینوں کا بچھانے والا ہوں، میں آسمانوں کا خلق کرنے والا ہوں، اس چیز پہ اعتراض ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ خدا نے یہ تمام چیزوں کو خلق کیسے کیا تھا؟ خدا قرآن میں کہتا ہے میں نے تو کن کہا تھا، تو کن کہنے کے لیے زبان چاہیے۔ اگر آپ کہیں گے کہ خدا نے اپنی زبان سے کہا تھا تو اگر اللہ کی زبان مانیں گے تو پھر اللہ کا منہ بھی ماننا پڑے گا، منہ مانیں گے تو سینہ بھی ماننا پڑے گا، سینہ مانیں گے تو وجود بھی ماننا پڑے گا، اور جو وجود میں ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں۔ کیا بات ہے! تو پھر کم از کم یہ مانو کہ کوئی لہجہ تھا جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی تھی۔ کیا بات ہے! جیو جیو ولایت تکوینی کو سمجھیے۔ اللہ عالم ہے، اس نے اپنے علم کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ وہ خالق ہے، اس نے اپنی خلقت کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ اور ہمیشہ اظہار کرنے کے لیے جس سے مظہر کا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، مظہر اس چیز کے برابر ہونا چاہیے جس چیز کو ظاہر کرنا ہے۔ تو اب اگر خدا مصور ہے تو مظہر بھی مصور ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے! یہ اتنا دقیق سا موضوع ہے، یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ اس پہ گفتگو کرتے ہوئے مجھ جیسا طالب علم بھی کئی بار سوچے کہ توحید کا علی سے رشتہ کیا ہے۔ جس کو توحید کا علی سے رشتہ سمجھ میں نہیں آتا وہ 19 رمضان کا علی کا فوز بے رب الکعبہ سمجھ لیں۔ میں آپ سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں کہ آج آپ بہت دور ایک خطہ پہ امیر المومنین کا جنازہ لیے بیٹھے ہیں، اور میرا اور آپ کا جہاں تصویر اور آواز کا رشتہ ہے وہاں عقیدے اور روح کا رشتہ بھی ہے کہ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں میرے شہنشاہ کا نوری محل ہے۔ آپ تمام کا پرسہ، آپ تمام کا گریہ اس وقت نجف کی ہواؤں میں سنا بھی جا رہا ہے، اور یقیناً میرا شہنشاہ امیر المومنین
اس گریے کو سن بھی رہے ہیں اور آپ کے ماتم کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ میرا مالک آپ کو دنیا کے غموں میں کبھی نہ رلائے، جب بھی روئیں آل محمد کے گھر کو روئیں، جو مانگنے کے لیے آئے ہیں یہاں سے لے کے جاؤ۔ آخری شب تھی امیر المومنین کی زندگی کی، کتنی مشکل تھی۔ 19 کی صبح ضرب لگی، 19 کا دن علی زخمی رہے، 20 کی شام علی زخمی رہے، 20 کا دن علی زخمی رہے، 21 کی رات علی زخمی رہے، 21 کی صبح امیر المومنین کی شہادت ہوئی۔ 3 دن 3 راتیں علی کی بیٹیاں نہ سو رہی تھی، مسلسل زینب و کلثوم گریہ کی حالت میں تھی۔ بابا کے رونے کی آوازیں، بیٹیوں کے رونے کی آوازیں علی بار بار حجرے میں سن رہے تھے، رو رو کے کہتے تھے حسان میری بیٹیوں کو بتاؤ میں ابھی زندہ ہوں۔ علی نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں میری کوئی شہزادی روئے۔ سادات و غیر سادات، جس ملاؤن نے تلوار کی ضرب ماری تھی، صرف تلوار ہی نہیں، اسے کئی دن زہر میں بجھایا گیا تھا۔ زہر کا اثر اتنا تیز تھا، شدت زہر، شدت ضرب، امت کے مصائب سے مظلوم امام۔ آج بھی نجف میں میرا مولا آپ کو لے کے آئے، امیر المومنین کی زری پہ جملہ لکھا ہوا ہے سلام علیکہ یا اول المظلوم، اے کائنات کے پہلے مظلوم تم پر ہمارا سلام۔ اس مولا کو کائنات کا پہلا مظلوم کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر میں اس کی وضاحت کروں، اس کی وجہ پڑھوں تو یقیناً آپ کے ہاں سے رونے کی آواز آئے گی۔ عباس صابر تھے، حسین مظلوم تھے۔ جب بھی مظلوم کہا جاتا ہے تو کربلا والے امام کو کہا جاتا ہے امام حسین مظلوم، امام حسین مظلوم۔ آپ ان سے سوال کریں کہ ہم نے تو ساری زندگی سنا ہے کہ مظلوم حسین تھے، لیکن مولا علی کی قبر پہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ السلام علیکہ یا اول المظلوم، ہے پہلے مظلوم تم پر ہمارا سلام۔ یہ زیارت امیر المومنین کا جملہ بھی ہے، اے اول مظلوم تم پر ہمارا سلام۔ اب مجھ پہ سوال کرو کہ علی مظلوم کیوں تھے؟ علی مظلوم اس لیے تھے، حسین کی بہنوں کے سر سے چادر اتری ہے حسین کے دنیا چھوڑنے کے بعد۔ علی زندہ تھے اور بطول زخمی ہو گئی۔ عباس کے سامنے کبھی کسی نے عالیہ کی چادر کا نام نہیں لیا تھا۔ علی زندہ تھے اور بطول دربار میں حق مانگ رہی تھی۔ علی زندہ تھے، رسول کی بیٹی کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ امیر المومنین زندہ تھے، شہزادی کی کمر جھک گئی تھی۔ جب بھی امیر المومنین گھر آتے شہزادی دیکھ کے کہتی یا علی مجھے فضا نے بتایا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی رو کے فرماتے ہیں زین کی ماں اتنے غریب ہو گئے ہیں، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے۔ مظلومیت میں زندگی گزارنے والے امیر المومنین آخری شب بیٹیاں اور بیٹے امیر المومنین کے حجرے میں آئے۔ آپ کے ہاں جنازہ تیار ہے، گریہ اور ماتم کے ساتھ جنازہ اٹھنا چاہیے۔ بیٹیاں اور بیٹے امیر المومنین کے سامنے آئے، علی کی آواز آئی میری اولاد کو اکٹھا کرو۔ ساری اولاد امیر المومنین کے پاس آئی۔ امیر المومنین نے حسین کا ہاتھ پکڑا، حسن کے ہاتھ میں دیا، رو کے فرمایا حسین میں تجھے حسن کے حوالے کرتا ہوں، حسن میرے حسین کا خیال رکھنا، میرا حسین فاطمہ کا لاڈلا بیٹا ہے، اس کا ایک بال ٹوٹتا ماں ساری رات نہ سوتی تھی، حسن میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا۔ حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ دیا، رو کے فرمایا میرے غازی کو بلاؤ۔ عباس دوڑ کے آئے، امیر المومنین نے عباس کا ہاتھ پکڑا، حسین کے ہاتھ میں دیا، فرمایا حسین میرے بعد عباس کا خیال رکھنا، حسن تیرا خیال رکھے گا، تو نے عباس کا خیال رکھنا ہے، یہ تیری ماں فاطمہ کا بیٹا ہے۔ زہرا نے اسے نمازوں میں مانگا تھا، فاطمہ رو رو کے کہتی تھی یا علی میرے بعد فتح ملے تو عباس کی اولاد کا حصہ دینا، عباس فاطمہ کا بیٹا ہے۔ حسین کو حسن کے حوالے کر دیا،
عباس کو حسین کے حوالے کر دیا. عباس کا ایک ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ، حسین کا ایک ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ، عباس کا دوسرا ہاتھ خالی تھا. عباس نے دوسرا ہاتھ زخمی علی کے قدموں پہ رکھا، رو کے کہنے لگے مولا مجھے تو تیری ماں نے تیرے گھر کے تحفظ کے لیے مانگا تھا، تو نے مولا حسین کو حسن کے حوالے کر دیا، مجھے مولا حسین کے حوالے کر دیا. مولا میری بھی کوئی ذمہ داری لگائیے، مولا مجھے بھی کوئی حکم دیجئے. علی نے فرمایا عباس تیرے والا حکم سب سے مشکل ہے، تیرے ذمہ وہ نہیں لگاؤں گا جو حسن کے ذمہ بھی نہیں لگی، جو حسین کے ذمہ بھی نہیں لگی. عباس کی رو کی آواز آئی، وہ کون سی چیز ہے؟ علی کی آواز آئی، زینب و کلثوم میرے قریب آؤ. رقیہ میرے قریب آؤ. تینوں بیٹیاں علی کی قریب آئیں. علی نے تینوں بیٹیوں کے چادروں کے پلو پکڑے، عباس کے ہاتھ میں دیے، رو کے فرمایا عباس وعدہ کر جب تک تیری زندگی ہے بیٹیوں کی چادر کو کوئی نہ دیکھے، میری بیٹیوں کے پردے کو کوئی نہ دیکھے. امیر المومنین نے اتنا کہا، یہ جملہ زینب نے سن لیا. 40 ہجری کو علی کی بیٹی نے بابے کے منہ سے سنا کہ عباس میری زینب کی چادر کا خیال رکھنا. 40 ہجری کو علی نے جملہ کہا. 61 ہجری تک زینب بار بار سوچتی رہی، بابے نے وصیت تو کی تھی لیکن یہ وصیت کیسی؟ میرا غازی جیسا بھائی، میرا حسن جیسا بھائی، میرا حسین جیسا بھائی. شب عاشور جب عباس آخری بار ملنے کے لیے زینب کو حجرے میں آئے، بی بی عالیہ رو کے کہتی ہے غازی آج مجھے بابے کی وصیت یاد آ گئی کہ 40 ہجری کو بابے نے وصیت کیوں کی تھی. اب مجھے پتہ چل گیا کہ آج میری چادر خطرے میں چلی گئی. ساری اولاد اکٹھی ہو گئی. تمام اولاد کو امیر المومنین نے دستار امامت حسن کے سر پہ کیا، اسرار امامت مولا حسن کے حوالے کیے. ساری اولاد کو اکٹھے علی نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ساری اولاد حجرے سے باہر چلی گئی. آواز آئی حسن میری زینب کو میرے حجرے میں لے کے آ. بھائی کی کمر کے پیچھے چلتی ہوئی عالیہ مولا امیر المومنین کے حجرے میں گئی. امیر المومنین کی آواز آئی حسن واپس چلا جا. عالیہ میرے پاس اکیلی بیٹھ. علی کی پردہ دار بیٹھی امیر المومنین کے پاس بیٹھی. علی کی آواز آئی زینب میرے سرحانے قرآن پڑھ کے سنا. علی کی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا. 7 آیتیں پڑھی تھی. علی کی آواز آئی زینب چپ ہو جا، اب مجھے یقین ہو گیا تو شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ لے گی، تو کوفے کے بازاروں میں خطبے دے لے گی. امیر المومنین نے عالیہ کا لہجہ سنا. عالیہ کے سامنے علی کی آنکھیں بند ہوئی. عالیہ رو کے کہتی بابا تو نے اپنی بات منوا لی میری سنی نہیں. ایک مرتبہ آنکھیں کھول، مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں، مجھے بتا کڑیاں کیسے پہنتے ہیں، مجھے بتا بازاروں میں کیسے چلنا ہے، مجھے بتا شرابیوں سے بات کیسے کرنی ہے، مجھے بتا درباروں میں خطبے کیسے دینے ہیں. سادات و غیر سادات 21 رمضان علی دنیا سے چلے گئے. علی کے گھر میں اداسی ہو گئی. علی کی بیٹیاں روتی رہی، علی کے بیٹے روتے رہے. کوفہ میں 9 دن کے بعد عید آ گئی. کوفہ میں لوگ عید کے کپڑے پہن کے جامعہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. زینب دروازے پہ انتظار کر کے رو رو کے کہہ رہی تھی حسن آج بھی پرسہ دینے کوئی نہیں آیا، آج بھی مجھے میرے بابے کی تعزیت دینے کوئی نہیں آیا. زینب تجھے کسی کی تعزیت کی ضرورت نہیں، میں حسن تیرے گھر میں آج علی بن کے آیا ہوں، مجھے بتا تجھے کیا چاہیے. بی بی رو کہتی بابا ہوتا ہے تو پھر مانگتی تھی، اب بھائیوں سے کیا مانگو. رو کے فرمایا مجھے بھائی نہیں مجھے باپ سمجھ. آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں آپ کے ماتم کے لیے. حسن نے کہا نا مجھے بابا سمجھ کے مانگے. رو کری جو مانگو مجھے دے گا، پھر میں جو مانگے گی تجھے دوں گا. رو ضمانت ہے. حسن نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا. رو کے فرمایا میں حسین ضامن دیتا ہوں، تو جو مانگے گی میں وہ دوں گا. رو کے کہتی پھر حسن میری ایک درخواست ہے، ایک بار عباس سے کہے میرے بابے علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں میں غازی کو چلتا ہوا دیکھوں گی، میرا بابا علی یاد آئے گا، میرا غریب کوفہ بابا، میرا شہید کوفہ بابا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.